بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنا لیکچر نمبر 41 میں پیسو وائس کی پریکٹس 2 دیکھنے جا رہے ہیں۔ پریکٹس نمبر 1 کی طرح اس لیکچر میں بھی ہم انشاءاللہ چند ایکٹیو وائس جملوں کو پیسو وائس میں کنورٹ کریں گے، لیکن ان میں کچھ 2-4 نئی باتیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ نمبر 1 سینٹنس، the referee blew the whistle to start the match، یعنی کہ ریفری نے وسل یا سیٹی بجائی۔ بلیو کا مطلب ہوا کا جو ہے وہ چلنا بھی ہے، اس کا مطلب ہے سیٹی بجانے کے لیے یہ ورب استعمال ہوتا ہے۔ ٹو اسٹارٹ دا میچ، میچ شروع کرنے کے لیے یا کھیل شروع کرنے کے لیے۔ اب یہاں پر ہمارا جو مفعول ہے وہ وسل ہے، کیونکہ جس چیز کو بجایا گیا وہ سیٹی ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے بھی میچ سے پہلے جو آ رہا ہے ٹو آ رہا ہے نا، تو آپ کو معلوم ہے کہ جب حرف جر آ جائے یا پریپوزیشن آ جائے تو وہ پھر کمپلیمنٹ ہوتا ہے، وہ آبجیکٹ نہیں ہوتا۔ تو ہم اپنے مفعول کو شروع میں لے کر آئیں گے، دا وسل۔ اب ہمارے پاس جو بلیو ہے سیکنڈ فارم ہے، اس کی فرسٹ فارم کیا ہے؟ بلو، سیکنڈ ہے بلیو اور تھرڈ ہے بلون۔ تو اسی نسبت سے ہم بی ورب کی سیکنڈ فارم لائیں گے واز، دا وسل واز، اور اب بلیو کی جو تھرڈ فارم ہے وہ ہے بلون، دا وسل واز بلون، یعنی کہ سیٹی بجائی گئی۔ ٹو اسٹارٹ دا میچ، میچ کو شروع کرنے کے لیے۔ آئی ہیو اوپن یور اکاؤنٹ۔ آپ فرض کر لیں ایک بینک مینیجر ہے، وہ جو کسی اپنے کسٹمر کو خط لکھ رہا ہے یا ای میل لکھ رہا ہے، اور اس میں لکھتا ہے کہ آئی ہیو اوپن یور اکاؤنٹ، میں آپ کا اکاؤنٹ کھول چکا ہوں۔ تو بزنس انگلش کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک اچھا یا بہتر جملہ نہیں ہے۔ بہتر جملہ یہ ہوگا کہ یو جو ہے اس کو زیادہ اہمیت دی جائے آئی کی جگہ۔ اسے ہم بزنس لینگویج میں جو ہے نا یو ایٹیچیوڈ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ سامنے والے کو زیادہ اہمیت دینا۔ اور پیسو وائس کے ذریعے سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ یور اکاؤنٹ، آپ کا اکاؤنٹ، ہیز۔ اب دیکھیں یہاں یور اکاؤنٹ جو ہے وہ پیسو ہے، جو کہ ہم شروع میں لے آئے، اور ہیلپنگ ورب ہم نے یہاں پہ ہیو اتارنا تھا، لیکن یور اکاؤنٹ جو ہے وہ تھرڈ پرسن سنگولر ہے، یعنی کہ واحد غائب ہے، اس لیے ہیز آئے گا ہیو کی جگہ، ٹھیک ہے۔ ہیو اور ہیز دونوں ہی فرسٹ فارم ہیں، تو اس سے ٹینس پہ کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن ہم نے جو ہماری سبجیکٹ کی جگہ جو ہمارا مفعول آیا ہے، جو ہمارا پیسو آیا ہے، وہ جو ہے اس کی وجہ سے یہ ہیو ہیز ہو گیا ہے۔ اب آئیں گے تھرڈ فارم، یہ بی ورب کی تھرڈ فارم، یہ ڈو ورب کی تھرڈ فارم ہے، تو اسی لحاظ سے ہم بی ورب کی تھرڈ فارم لے کے آئیں گے، یعنی کہ بن، اور اوپن فرسٹ فارم کے ساتھ ساتھ تھرڈ فارم بھی ہے، تو اس کو یور اوپن آ گیا۔ یور اکاؤنٹ ہیز بن اوپن، یعنی کہ آپ کا اکاؤنٹ کھول دیا گیا ہے۔ تو اب پہلے جملے کے مقابلے میں اس دوسرے جملے میں اگر آپ دیکھیں گے تو کسٹمر کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، مینیجر کی بنسبت۔ I have found it that، I have found یہاں جو ہے نا ریسرچ کے لحاظ سے بات کی جا رہی ہے۔ جب آپ کوئی تھیسس یا مقالہ لکھتے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی نئی بات سامنے آتی ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ آپ سے ہٹ کے، یعنی کہ آپ درمیان میں سے ہٹ جاتے ہیں، اور جو حقائق ہیں اور جو پڑھنے والے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان میں آپ نہ ہوں۔ اگر آپ ایکٹیو وائز میں لکھیں گے تو یوں لکھیں گے نا، آئی ہیو فاؤنڈ اٹ، کہ یہ بات میں نے معلوم کی ہے، تو اس کا اثر جو ہے کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یوں لکھا جائے کہ اٹ ہیز، اب دیکھیں نا اٹ کیا ہے، ہمارا مفعول ہے، آگے جتنی بھی بات آنے والی ہے نا وہ اٹ ہے اصل میں، اسی لیے میں نے اس کو بریکٹ میں لکھا ہے۔ یہ ہمارا مفعول ہے اور ہمارا ہیلپنگ ورب ہے۔ اب ہیو یہاں پر آئی کے ساتھ ہے، لیکن اٹ کے ساتھ ہیز آئے گا۔ اگین یہاں پر آپ دیکھیں یہ تھرڈ فارم ہے، تو بی ورب کی تھرڈ فارم آئے گی، اور فاؤنڈ تھرڈ فارم بھی ہے، تو فاؤنڈ آ گیا۔ اٹ ہیز بن فاؤنڈ دیٹ، یہ بات معلوم ہوئی ہے یا یہ بات معلوم کی گئی ہے۔ اب یہ یوں ہو گیا، اب یہ آئی ہے اس میں سے ہم نے وہاں سے اس کو نکال دیا، تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہو گیا؟ اس سے ہمیں فائدہ یہ ہو گیا کہ اب جو پڑھنے والا ہے اس کے درمیان اور جو حقیقت معلوم کی گئی ہے اس کے درمیان میں جو ریسرچر ہے وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو ریسرچر ہے وہ کسی چیز کا کریڈٹ لینا چاہتا ہے، تو
یعنی کہ وہ بالخصوص یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ کام اس نے کیا ہے، تو پھر وہ ایکٹیو وائس کا جو سینٹنس ہے وہ ٹھیک رہتا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم مزید ایگزامپلس دیکھتے ہیں۔ دا پبلشر سولڈ اوور 2 ملین کاپیز آف دا بک۔ کوئی خاص کتاب ہے جس کی 2 ملین کاپیاں، یعنی کہ 20 لاکھ جو ہے وہ کاپیاں جو ہے پبلشر بیچ چکا ہے۔ اب یہاں ہم جو ہے بک کو اہمیت دینا چاہتے ہیں، یعنی کہ پبلشر کی وجہ سے بک نہیں بک رہی، بلکہ بک کے بکنے کی وجہ سے پبلشر کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو ہم پیسے وائز جملہ لے کر آئیں گے 2 ملین کاپیز آف دا بک ور کیوں لے کر آئے؟ کیونکہ سولڈ دیکھیں سیکنڈ فارم ہے، تو ہم بی ورب کا سیکنڈ فارم لے کر آ گیا۔ ہمارا مفعول کیا تھا؟ 2 ملین کاپیز آف دا بک، ٹھیک ہے۔ بک کے ساتھ دیکھیں 2 ملین کاپیز، یہ سارا کچھ جو ہے نا اس کا تعلق بک سے ہے، یہ پورا فریز ہے 2 ملین کاپیز آف دا بک۔ تو بک ناؤن ہے، تو یہ تمام جتنے بھی ایڈجیکٹیوز ہیں ناؤن کے ساتھ ہی بطور مفعول اس طرف چلے جائیں گے، اور یہ سیکنڈ فارم ہے تو بی ورب کی سیکنڈ فارم آ گئی، اور سولڈ ہی تھرڈ فارم بھی ہے۔ تو ہمارا سینٹنس بن گیا کہ اوور 2 ملین کاپیز آف دا بک ور سولڈ، یعنی کہ اس کتاب کی 2 ملین سے بھی زائد جو ہے کاپیاں یا نقول بیچی گئیں۔ دے ought to punish him، انہیں چاہیے کہ اسے سزا دیں۔ ought to کا مطلب ہوتا ہے چاہیے۔ اب یہ ماڈل ورب ہے، ماڈل ورب آپ کو معلوم ہے نا، ول، شیل، کین، مے، مائٹ وغیرہ، یہ ماڈل ورب ہیں۔ اور ماڈل ورب کے بعد ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ورب کی فارم آتی ہے وہ صرف بیئر انفینیٹیو آتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس لحاظ سے دیکھیں، اب جس کو سزا دینی ہے وہ ہم ہے، یعنی کہ مفعول یہ ہے، تو یہاں پر یہ آئے گا فاعل کی جگہ پہ، تو یہ ہی بن جائے گا، ہی۔ اب ہم لے کر آئیں گے ہیلپنگ ورب، یعنی کہ ought اور ٹو بی۔ اب یہ جو ٹو پنش ہے، اس کے ہم ویسے ought کو، اس ٹو کو آپ ought کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں، اس صورت میں صرف بی آئے گا جو کہ بیئر انفینیٹیو ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ چاہیں تو ٹو پنش جیسے لکھا ہوا ہے تو یہ انفینیٹیو بن گیا، تو آپ بی ورب کی انفینیٹیو فارم بھی لا سکتے ہیں، اس کو دونوں طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اب پنش کی جو تھرڈ فارم ہے وہ لائیں گے پنشڈ، یعنی کہ اسے سزا دی جانی چاہیے۔ کون دے گا اس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ہم نے دیکھا اسے سزا دی جانی چاہیے۔ When I came the teams were playing the last over، جب میں پہنچا یا جب میں آیا تو ٹیمیں جو ہیں وہ آخری اوور کھیل رہی تھیں۔ When I came یہ جو ہے اس میں آنے کا ذکر ہے، یعنی کہ یہ فعل لازم ہے، آنا اور جانا، یعنی کم اینڈ گو، اس کے جتنے بھی ورب آپ کو ملیں گے وہ سارے فعل لازم ہیں، ان کا کوئی آبجیکٹ نہیں ہوتا، اس لیے یہاں پر ہم نے نہ کمپلیمنٹ نہ آبجیکٹ کوئی لگایا، اس کے باوجود جملہ ہمیں مکمل سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب میں آیا۔ اب یہاں پر دیکھیں دا ٹیمز ور پلینگ دا لاسٹ اوور، اب جو کھیلا جا رہا تھا وہ لاسٹ اوور تھا، یعنی کہ ہمارا جو مفعول ہے وہ لاسٹ اوور ہے، تو ہم مفعول کو اس طرف لے آئیں گے دا لاسٹ اوور، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ور ہے، ہیلپنگ ورب کو ہم اتارنا ہے، تو ٹیمز کیونکہ جمع ہے، پلورل ہے، تو اس کے ساتھ تو ور آ گیا، لیکن لاسٹ اوور جو ہے وہ واحد ہے، تو اس کے ساتھ واز آئے گا، ور کس جگہ واز آئے گا۔ اب ہماری جو مین ورب ہے وہ آئی این جی فارم میں ہے، تو بی ورب کی آئی این جی فارم لے کر آئیں گے، یعنی کہ بینگ، اور اب پلینگ کی جو تھرڈ فارم ہے پلیڈ وہ لے کر آئیں گے، تو اب جملہ کیا بن گیا؟ دا لاسٹ اوور واز بینگ پلیڈ، آخری اوور کھیلا جا رہا تھا۔ وین آئی کھیم، جب میں آیا تو آخری اوور کھیلا جا رہا تھا۔ اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں۔ دے شیل اسٹارٹ دا کنسٹرکشن آف دا بلڈنگ نیکسٹ منتھ، وہ اگلے مہینے عمارت کی تعمیر شروع کریں گے۔ اب جس چیز کی تعمیر کی جائے گی وہ کیا ہے؟ بلڈنگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس جو ورب ہے وہ اسٹارٹ ہے، دا کنسٹرکشن آف دا بلڈنگ جو ہے یہ پورا مفعول بن جائے گا، یعنی کہ عمارت کی تعمیر، تو ہم اس کو یہاں لے آئیں گے دا کنسٹرکشن شیل، تعمیر، اچھا ہیلپنگ ورب کے پاس شیل آ گیا، اور آپ کو بتایا تھا ماڈل ورب کے بعد بی ورب آتا ہے۔ کنسٹرکشن جو ہے وہ ہمارے پاس مفعول ہے، اسے ہم اس طرف لے آئے ہیں، اس کے بعد ہم نے ہیلپنگ ورب یعنی کہ شیل کو اتار لیا، اور اب یہ جو ورب ہے یہ بیئر انفینیٹیو ہے، تو اب آئے گا بی ورب کی جو ہے وہ فارم آئے گی بی،
اور اسٹارٹ کی تھرڈ فارم اسٹارٹیڈ آئے گی. دا کنسٹرکشن شیل بی اسٹارٹیڈ نیکسٹ منتھ. ٹھیک ہے, ہم اس کو پورا بھی لے سکتے ہیں, دا کنسٹرکشن آف دا بلڈنگ, یہ بھی پورا یہاں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, کنسٹرکشن کے ساتھ آف دا بلڈنگ بھی یہاں آ سکتا ہے, وہ بہتر ہوگا. اگلا سینٹینس ہے ہی گیو اے بک ٹو ہیم فار ہز برتھ ڈے. ٹھیک ہے, اچھا یہاں دیکھیں اس کے دو جملے بن سکتے ہیں. ہم اس جملے کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں ہی گیو ہیم اے بک فار ہز برتھ ڈے. ہی گیو ہیم اے بک فار ہز برتھ ڈے. یہاں پر یاد رکھیے گا اس قسم کے جملوں میں دو آبجیکٹ ہوتے ہیں, ایک ڈائریکٹ آبجیکٹ کہلاتا ہے, ایک ان ڈائریکٹ آبجیکٹ کہلاتا ہے. یا اگر ان ڈائریکٹ آبجیکٹ کو ڈائریکٹ آبجیکٹ کی جگہ لایا جائے تو یہ جو حرف جر ہے یعنی کہ جو آپ کے پاس ٹو ہے یعنی کہ پریپوزیشن ہے یہ غائب ہو جائے گا. تو جملہ بنے گا ہی گیو ہم اے بک فار ہز برتھ ڈے. تو دو طرح سے ان جملوں کو لکھا جا سکتا ہے. لیکن اگر ڈائریکٹ آبجیکٹ کو جو ہے وہ اپنی جگہ پر لے آیا جائے تو پھر ان ڈائریکٹ آبجیکٹ کے ساتھ ایک حرف جر ظاہر ہو جاتا ہے جو کہ بصورت دیگر ہٹ جاتا ہے. میں نے آپ سے کہا کہ اگر میں ہم کو بک کی جگہ لے آؤں اور بک کو ہم کی جگہ لے آؤں تو یہ ٹو غائب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس لحاظ سے یہ ہم بھی پیسو ہے اور بک بھی پیسو ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اس سے دو جملے بنا سکتے ہیں. ہمارے پاس دو پیسو ہیں. اب بک, پہلے ہم بک کو لیتے ہیں. اب بک, اب گیو سیکنڈ فارم میں تو واز آئے گا اور تھرڈ فارم گیون. ا بک واز گیون ٹو ہیم فار ہز برتھ ڈے, یعنی کہ اسے ایک کتاب دی گئی اس کے برتھ ڈے یعنی کہ اس کی سالگرہ پر. اب ہم ہم کو لیتے ہیں. ہی واز گیون ا بک فار ہز برتھ ڈے. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں پر ایک جملہ ہم نے ڈائریکٹ آبجیکٹ سے بنایا ہے اور ایک ان ڈائریکٹ آبجیکٹ سے بنایا ہے. اگلا سینٹنس دیکھیں, آئی ہیڈ انوائٹڈ ہیم, میں نے اسے دعوت دے دی تھی یا میں اسے دعوت دے چکا تھا. تو جسے دعوت دی گئی وہ ہم ہے, وہ اس طرف آ کے ہی ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. ہیلپنگ ورب ہے ہیڈ. اب جو انوائٹڈ ہے یہ تھرڈ فارم ہے تو اسی نسبت سے ہم بن لے کر آئیں گے اور انوائٹڈ کی تھرڈ فارم بھی آ گئی. ہی ہیڈ بن انوائٹڈ یعنی کہ اسے دعوت دے دی گئی تھی یا اسے دعوت دی جا چکی تھی. پیپل سینٹ ہیم مینی کانگریچولیشن میسیجز. اب یہاں پر دوبارہ آپ دیکھیں کہ دو قسم کے آپ کو جو ہے وہ مل رہے ہیں. پیسو وائز یا دو آبجیکٹ ہیں یعنی کہ ہم اور مینی کانگریچولیشن میسیجز, یہ دونوں کے دونوں کیا ہیں, یہ پیسو ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم دونوں سے بنا سکتے ہیں. دیکھیں مینی کانگریچولیشن میسیجز ور, کیونکہ سینٹ جو ہے سیکنڈ فارم ہے تو بی ورب کی سیکنڈ فارم آ گئی اور سینٹ تھرڈ فارم بھی ہے, ور سینٹ ٹو ہیم. تو اسے بہت سے جو ہے وہ تہنیتی یا مبارکباد کے پیغامات اسے بھیجے گئے. اب ہم لیتے ہیں ہی, ہم ہی کو بنا لیتے ہیں سبجیکٹ. ہی واز, اب ورک کی جگہ واز آئے گا کیونکہ ہی واحد ہے اور میسیجز جو ہے وہ جمع تھے. سینٹ مینی کانگریچولیشن میسیجز. جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی بار سلائڈ میں بتایا تھا کہ اگر میں ان ڈائریکٹ آبجیکٹ کو ورب کے ساتھ لکھوں گا تو حرف جر ختم ہو جائے گا. آپ اس مثال میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سینٹ اور ہم کے درمیان میں ٹو یا کوئی اور جو ہے نا پریپوزیشن نہیں آیا. ٹھیک ہے, تو اگر میں اس جملے کو یوں لکھ دوں نا, ہم کو ادھر کر دوں اور مینی کنگریچولیشن میسیجز کو ہم کی جگہ لے آؤں تو جملہ کیا بن جائے گا, پیپل سینٹ مینی کنگریچولیشن میسیجز. تو اب آئے گا ٹو ہم. ٹھیک ہے, اب وہ حرف جر جو چھپا ہوا تھا وہ ظاہر ہو جائے گا. ایوری ون کین ایزیلی ڈو اٹ, ہر شخص اس کام کو آسانی سے کر سکتا ہے. تو اٹ ہمارے پاس ہے مفعول, اسے یہاں لے آتے ہیں. اب کین آئے گا ہیلپنگ ورب. کین ایزیلی, کین اصل میں ہمارا ہیلپنگ ورب ہے اور ایزیلی جو ہے وہ ایڈورب ہے, اس کو ہم یہاں لے آئے ہیں. اب یہ جو ڈو ہے یہ ہمارے پاس کون سا ورب ہے, یہ ہے بیئر انفینیٹیو. تو بی ورب کا بیئر انفینیٹیو کیا ہے, بی آ گیا اور ڈو کی تھرڈ فارم ہے ڈن. اٹ کین ایزیلی بی ڈن. اتنا لکھ دینا کافی ہے. ٹھیک ہے, ایوری ون کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسی کا مطلب یہ بن جائے گا کہ ہر شخص یہ کام کر سکتا ہے, یہ کام آسان ہے, آسانی سے یہ کام کیا جا سکتا ہے. اب اگلا جملہ دیکھتے ہیں. دا کوریئر ول ہیو ڈیلیورڈ یور پارسل بائی ٹمورو. یہ ہے فیوچر پرفیکٹ کا جملہ, یعنی کہ کوریئر جو پیغامات پہنچاتے ہیں یا پارسل پہنچاتے ہیں انہیں ہم کوریئر کہتے ہیں.
کوریئر آپ کا پارسل جو ہے کل تک پہنچا چکا ہوگا یا کل تک پہنچا دے گا. تو یہاں پر جو چیز پہنچائی جائے گی وہ کیا ہے؟ یور پارسل. تو ہم اس کو لیں گے آپ پیسو وائز کی جگہ پر، اس کو سبجیکٹ کی جگہ لے جاتے ہیں یور پارسل. ہیلپنگ ورب ہے ول، پھر ہیو اس کے ساتھ آئے گا. تو اور ہمارے پاس بی ورب مین ورب کی تھرڈ فارم ہے، تو یہاں پہ بن آئے گا. بی ورب کا تھرڈ فارم بن آ جائے گی. پھر ڈیلیورڈ جو کہ ہے ہی تھرڈ فارم، یور پارسل ول ہیو بن ڈیلیورڈ بائی ٹمورو، یعنی کہ آپ کا پارسل کل تک پہنچا دیا جائے گا یا پہنچایا جا چکا ہوگا. امید ہے آپ کو یہ لیکچر جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اس میں جو اضافی پوائنٹ بتائے گئے ہیں وہ بھی آپ کے ذہن میں آ گئے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے اس کو خوب پریکٹس کریں. اب اگلے جو ہے اس میں مزید پریکٹس میں ہم کچھ نئی چیزیں دیکھیں گے اگلی سلائیڈز میں. تو آپ ان لیکچرز کو لائک اور شیئر بھی کریں، اور اپنے ان دوستوں تک ضرور پہنچائیں جو کہ انگلش سیکھنے میں جو ہے وہ دلچسپی رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.